اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات زائر اور زیارت عاشور کے عنوان سے پروگرام اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید مسلم رضا حاضر خدمت ہے۔ آج شب یکم ماہ محرم ہے اور ہم ایک مختلف پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ صفات زائر یعنی کسی کی بھی زیارت، کسی بھی امام کی زیارت جب ہم کرنے جاتے ہیں تو امام اپنے زائر میں کیا صفات دیکھتے ہیں، اس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہمارا ساتھ دیں گے ہم سب کے محترم اور آپ سب کے پسندیدہ ریسرچ اسکالر آغا سید زیغم علی رضوی صاحب۔ ہم اپنی پوری قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آغا کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ اتنے مصروف ترین دنوں میں بہت ہی مختلف، بہت ہی منفرد ٹاپک پہ اپنی رائے دینے کے لیے یہاں آئے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر۔ آغا، جیسے میں نے ابھی اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں اپنے عنوان کا بتایا کہ صفات زائر، زیارت عاشور اور صفات زائر، یا کسی بھی امام کی زیارت جب ہم کرنے جاتے ہیں تو امام اپنے زائر میں کیا صفات دیکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کرا ہے۔ اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ فلسفہ زیارت، لفظ زیارت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت علی ابن ابی طالب وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور یقیناً آپ کی کوشش، آپ کی سعی قابل تحسین ہے کہ ایک انتہائی منفرد عنوان سے آپ اپنے سننے والوں کو ایک اچھا مٹیریل اور میٹر جو ہے وہ انہیں دے رہے ہیں۔ یقیناً حقیقت ایسا ہی ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی بھی امام کے حرم میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، یا کسی بھی مقدس شخصیت کے پاس زیارت کے عنوان سے جاتے ہیں، تو ہم اسے یاد کرتے ہیں ان کی اوصاف سے، ان کی شخصیت میں موجود جو چیدہ اوصاف ہیں ان سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے زائر کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ بھی کچھ صفات ہم میں نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے؟ بالکل، یقیناً اگر ایسا ہے تو وہ کون سی صفات ہیں کہ وہ اپنے زائر میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہیں سے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ اصلاً زیارت جسے کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے۔ زیارت عربی میں ملاقات کے عنوان سے لیا جاتا ہے۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیارت کا مطلب ملاقات ہے تو یہ ایک اور نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، مجھے سننے والے بھی سن رہے ہیں، کہ جیسے یہ لفظ اس انداز سے رائج ہے کہ زیارت پڑھا دیجئے، جی بالکل، یا زیارت پڑھ لیجئے۔ زیارت پڑھنے کی چیز نہیں ہے، زیارت پڑھانے کی چیز نہیں ہے، زیارت تو کرنے کی چیز ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا ملاقات، اگر ملاقات، زیارت کا معنی ملاقات ہے تو ملاقات کی جاتی ہے، نہ کہ ملاقات پڑھی جاتی ہے۔ بالکل، تو کہنا تو یہ چاہیے کہ میری ملاقات کرا دیجئے، امام سے میری ملاقات کرا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیارت کرا دیجئے۔ تو وہ جو عموماً مجالس کے اختتام میں یا کسی محفل کے اختتام میں زیارت پڑھی جاتی ہے، کیا ہی بات ہے کہ زیارت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو فیکٹر اس میں زیارت کا ملاقات کے عنوان سے آ گیا، لیکن زیارت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ 3 عناصر اور ہوں۔ صحیح، یعنی کہ پہلا عنصر تو خود یہ زیارت خود ہی ہو گیا، اس کے ساتھ مل کر 3 عناصر اور ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک تو زیارت یعنی ملاقات، ٹھیک، دوسرا عنصر ہے زائر،
یعنی زائر وہ شخص جو کہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے، صحیح، اس کو زائر کہتے ہیں. یہی ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے، صفات زائر. تیسرا عنصر جو کہ اہم ہے اس پورے زیارت کے عمل میں، وہ ہے مزار. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے اور میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں مزار کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں گنبد آ جاتا ہے یا کوئی اور مکان آ جاتا ہے. مزار عربی میں وہ جگہ ہے جہاں پر ملاقات ہونی ہوتی ہے. اچھا، the place of meeting، اس کو وینیو آپ کہیں کہ کہاں ہے، تو وہ وینیو جہاں ملاقات ہونی ہے اس جگہ کو ہم مزار کہتے ہیں. اس وقت ہم قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، یہ آپ کا اور میرا مزار ہے. ٹھیک، دا پلیس آف میٹنگ. اچھا، اب ابھی بھی اس میں ایک فیکٹر بہت اہم ہے جو کہ اگر نہ ہوا تو یہ سارے عناصر کوئی خاص نتیجہ نہیں دیں گے، اور وہ چوتھا اور اہم ترین فیکٹر ہے مزور. صحیح، جس سے کی جا رہی ہے. مزور وہ کہ جس سے ملاقات کی جا رہی ہے. صحیح. یعنی جس کے لیے آپ آئے ہیں. میں آپ کے گھر آپ سے ملاقات کرنے آؤں اور یقیناً مجھے معلوم ہے کہ آپ گھر میں ہیں، لیکن میں وہاں آنے کے بعد میں دروازے کو آپ کی عقیدت رکھتا ہوں تو میں آپ کے دروازے کو چوم لوں اور وہاں سے کچھ مٹی اٹھا لوں اور مختلف اس انداز کی چیزیں کروں، لیکن آپ سے ملوں نہیں اور چلا جاؤں. صحیح. تو کیا میری ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں. کیا یہ ملاقات کہلائے گی؟ نہیں. یقیناً ملاقات نہیں. جس کے لیے ملنے گئے تھے اسی سے نہ ملے تو پھر زیارت تو نہ ہوئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں عناصر میں جو اہم ترین فیکٹر عنصر مزور کا ہے، کیا ہماری اس سے ملاقات ہو گئی یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور جس وقت ہم اس سے مل لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زیارت کا سفر ہے وہ یقیناً اپنے نتیجے تک پہنچا ہے. اگر آپ نے کہا ملاقات، میں اگر بڑے عام معنی میں ملاقات کروں تو ملاقات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے فزیکل ملنا. جی. ملاقات ایسے نہیں کہ آپ نے کسی کو فون پہ بات کری، ملاقات ہو گئی، یا کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے. تو کیا زیارت کے لیے لازم ہے کہ اس جگہ پہ پہنچا جائے؟ جیسے کہ اگر ہم امام کی زیارت کی بات کریں جی تو ہمیں کربلا میں پہنچنا لازمی ہے، ملاقات تو فزیکل ہونی چاہیے. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور عموماً اس کا جواب ہم فضیلت کے باب میں دیا کرتے ہیں. زیارت کی فضیلت کے عنوان سے جو روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، یقیناً اس میں جو پہلا عنصر ہے جو محبوب ہے شے، وہ یہی ہے کہ وہاں پر موجود ہوا جائے، یعنی کہ اس جگہ موجود ہوں، اور جسے آپ بالمشافہ ملاقات کہہ رہے ہیں، یہ تو افضل عمل ہے. لیکن اگر اس شے پر قادر نہ ہوں تو اس شے کو متروک نہ کر دیا جائے. اگر دور ہی سے ممکن ہے تو وہیں سے زیارت کی جائے. صحیح. میں نے پھر جو جملہ استعمال کیا وہ زیارت پڑھی جائے نہیں، زیارت کی جائے. یقیناً آپ اپنے ملنے والوں کو، چاہنے والوں کو، اگر کوئی آپ کسی شخص کو محبوب رکھتے ہیں تو وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہو یا 7 سمندر پار بیٹھا ہو، اس کی شخصیت آپ کے اوپر ویسے ہی اثر انداز ہوگی جس انداز سے ہونی چاہیے. جو شخصیت جتنی زیادہ قدر اور منزلت کی شخصیت ہوگی، یقیناً اتنی زیادہ آپ کو محبوب ہوگی. پروردگار عالم نے ایک عام مومن کی ملاقات میں اجر و ثواب لکھا ہے. آپ اپنے کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مومن ہے، تو پروردگار نے اس میں اجر رکھا ہے. اچھا، یہاں تک عام مومن کی ملاقات، مومن اور مومن آپس میں مل رہے ہیں تو پروردگار جو ہے یقیناً اس کے اندر حسنات ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ پروردگار ایک فرشتے کو تعینات کر دیتا ہے، حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک عام مومن کا مقام ہے کہ جس کے اس انداز سے زیارت ہو رہی ہے. یقیناً پھر جس سے ملاقات ہو رہی ہے، جتنی جلیل القدر شخصیت ہوگی تو پھر ملاقات کے ذیل میں جو حسنات لکھی جا رہی ہوں گی وہ بھی اسی حساب سے لکھی جا رہی ہوں گی. اس کے پروٹوکولز بھی اسی حساب سے ہوں گے. اس کا مرتبہ ہے، یقیناً اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے پھر وہ بیان ہو رہا ہوگا. اسی لیے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کمن کان زار اللہ فی عرشہ،
کہ جس کسی نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کے اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، ایسا ہی ہے کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ خود سوچنے والی بات ہے کہ اس انداز سے امام معصوم علیہ السلام شوق دلا رہے ہیں اس جگہ کی زیارت کے لیے۔ خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے اور زیارت کا شوق جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ جیسا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان کرا کہ دو مومن بھی، عام مومن بھی مل رہے ہیں تو خدا نے اجر و ثواب اس میں بھی رکھا ہے۔ ہم روایتوں میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں مجالس میں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جو بھی زائر جاتا ہے تو اس میں اجر و ثواب کہیں پہ 1 حج 1 عمرے کا ثواب ہے، کہیں 5 حج 5 عمرے کا ثواب ہے، کہیں 70 حج 70 عمرے کا ثواب ہے، کہیں تو 100 حج کا بھی سننے میں آیا اور جہاد کا بھی سننے میں آیا، اور وہ جہاد جو رسول خدا کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ بالکل ایسے زیارت تو ایک ہی ہے، امام علیہ السلام کے حرم میں تو ایک ہی دفعہ جایا جا رہا ہے، تو اس کے ثواب مختلف کیوں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، یعنی کہ جو میں نے اس سوال سے جو تاثر لیا وہ یہ کہ عمل ایک ہے لیکن اس کا اجر مختلف ہے۔ اجر مختلف ہے، عمل سب نے ایک ہی کیا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ روایات میں 1 حج کا 1 عمرے کا ثواب، اور وہ بھی کون سا حج اور عمرہ؟ عمرہ مقبولہ، حج مقبولہ، یعنی کہ جو مقبول ہو گیا، کنفرم۔ یعنی کہ ہم نے اگر نماز پڑھی، معلوم نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، حج کیا، معلوم نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے معرفت کے ساتھ تو حج مقبولہ کا ثواب لکھ دیا گیا، عمرے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اجر میں فرق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً فرق اجر میں نہیں ہے، فرق خود زائر کی کیفیت میں ہے، اس عمل کی کیفیت میں ہے، اور زائر کی معرفت میں ہے۔ یہ فرق معرفت کا فرق ہے، یعنی کہ جس کو جو اجر ملا وہ بقدر معرفت ملا۔ اگر یہ جس کو کہتے ہیں درجات، تو یہ درجات یقیناً معرفت سے بنتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو جنت میں کیا ایک خالی میدان ہے اور سب لوگ اس جنت میں ہوں گے، یا وہاں کچھ درجات بھی ہیں؟ وہاں درجات ہیں۔ تو وہ جنت میں درجات کیوں ہیں؟ جنت میں درجات اس لیے ہیں کہ جانے والے تو سبھی جنت میں یقیناً جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن یقیناً جو ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے یقیناً جنت مل گئی ہے، لیکن بقدر معرفت ان کو ان کا درجہ دیا جائے گا۔ اسی لیے شہداء کا درجہ اور ہے، اسی لیے پیغمبر خود اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو فلاں عمل انجام دے گا وہ جنت میں اس طرح سے ہوگا، میرے ساتھ 2 انگلیاں سامنے کر کے دکھاتے ہیں، یعنی کہ میرے درجے میں ہوگا۔ تو یقیناً وہاں ہمیں درجات نظر آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بے عین ہی حرم معصوم میں اگر کوئی آیا ہے، امام کی بارگاہ میں کوئی آیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی معرفت رکھتا ہے امام کی۔ جتنی امام کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اجر اور ثواب وہاں پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارے یہاں پہ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے دوبارہ اور یہیں سے اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ غم حسین منانے والے آباد رہے، غم حسین منانے والے آباد۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی گفتگو کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو منقطع کیا تھا۔ آگا بھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ وہ دینے کے لیے تو بیٹھے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ کسی 70 حج کا ثواب ہے، 5 حج کا ثواب ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہر زائر کو مختلف ثواب ملے گا اس کی معرفت کے اعتبار سے۔ تو ہم وہ معرفت کیسے بڑھائیں؟ وہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کیسے لیں؟ ہم اپنی معرفت کو اس لیول پہ کیسے لے کے آئیں کہ وہ 100 حج کا ثواب ہمیں ملے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ یقیناً اگر اجر اور ثواب معرفت کے اوپر منحصر ہے تو کیسے کوئی شخص اپنی معرفت کو بڑھائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے آمادگی، یعنی کہ آمادگی۔ جیسے آپ کسی اہم شخصیت کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے شایان شان اہتمام کرتے ہیں، آپ گھر کو ایک الگ انداز سے اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ کوئی اگر خاص شخصیت کسی جگہ پر دورے پر آ رہی ہو
تو اس حساب سے اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کس کی معرفت کو اپنے نفس میں جگہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ کا نفس آمادہ ہے؟ کیا وہ مختلف قسم کی کثافتوں سے پاک ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ تو پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی معرفت نجس دل میں نہیں آ سکتی۔ تو کیا باطنی طہارت کا عمل ہو چکا ہے؟ تو یقیناً پہلے درجے میں تو اپنے نفس سے جو کثافتیں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کو نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یقیناً استغفار کے ذریعے سے یہ کام انجام پائے گا، یعنی کہ کثرت استغفار سے دل آمادہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر دل کو درود کے ذریعے سے منور کیا جائے گا۔ درود کے ذریعے سے جب منور ہو جائے گا تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ آپ کا قلب آمادہ ہے ان ذوات مقدسات کی شخصیت سے نور کو جذب کرنے کے لیے۔ اب آپ نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اب یہ لطف پروردگار ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہم ان سے اگر بات کریں تو کیسے بات کریں۔ تو یہ خود امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا لطف ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے زیارت ناموں کو تعلیم دیا کہ جب تم حرم معصوم میں پہنچو تو اس طریقے سے کلام کرو۔ اب امام معصوم کے دیے گئے الفاظ کو ہم جب دہراتے ہیں تو اس انداز سے دہراتے ہیں کہ الفاظ بدل بدل کر، صفات بدل بدل کر انہیں سلام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی زیارت نامے میں ہم انہیں مختلف صفات سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اب یہاں پر آپ نے ایک صفت سے ان کو یاد کیا، صفوت اللہ، آدم کو یاد کیا، ان کی صفت سے یاد کیا اور انہیں ان کا وارث قرار دیا۔ تو یہ تینوں فیکٹر کو دیکھیں نا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کی اس صفت صفوت اللہ، کون؟ آدم صفوت اللہ ہیں، ان کو یاد کیا آپ نے ایک صفت سے اور ان کو ان کا وارث قرار دیا، یعنی کہ وہی صفت آپ کے اندر بھی موجود ہے جو آدم میں تھی۔ اور وہ کون سی صفت تھی؟ وہ صفوہ۔ صفوہ کہتے ہیں خالص کرنا، خالص، یعنی جس کو آپ سلالہ بھی کہتے ہیں، اگر کسی آدم کو خالص مٹی سے جیسے پیدا کیا تو وہ یعنی کہ اخلاص، خلوص اور خالص یہ صفت قرار پائے۔ تو ایک مخلوق کے لیے اپنے خالق کے مقابلے میں جو افضل ترین صفت ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں اس سے خالص تعلق قائم کرے، یعنی اگر کوئی کام انجام دے تو اس کا اجر فقط اور فقط خالق سے چاہے، غیر سے کوئی اجر نہ چاہے۔ اگر غیر سے اجر چاہ رہا ہے اس کا مطلب اس کے عمل میں ریا کا عنصر شامل ہو گیا ہے۔ ریاکاری اسی کو کہتے ہیں کہ دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، دکھانے کے لیے، یعنی کہ فلاں شخص میری تعریف کر دے، میں قرأت کر رہا ہوں، بہت عمدہ قرأت ان کے سامنے کر دوں تو یہ میری تعریف کر دیں، بہت عمدہ اعتبار سے میں کوئی اعمال انجام دے رہا ہوں تاکہ فلاں 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 جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ میری تعریف کر دیں۔ اس کا مطلب چاہے تعریف کی حد تک ہی صحیح، میں غیر سے اجر چاہ رہا ہوں، یہ احسن عمل نہیں ہے۔ پروردگار عالم ایسا عمل چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں ان ذوات مقدسات کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ خالص خدا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر روٹیاں اٹھا کر دے رہے ہیں تو بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ جو وجہ اللہ ہے یہ وہی سلالہ، وہی خلوص ہے، اخلاص ہے۔ تم سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے تو ہم نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ عمل کے اخلاص پر دلیل ہے کہ جہاں غیر خدا سے نہ جزا چاہی جائے نہ شکریہ چاہا جائے، یہ صفت آپ میں موجود ہے۔ آپ نے اس صفت کو یاد کیا
تو یقیناً آپ کو معرفت ہوئی ان کی اس اعتبار سے، اور پھر آپ نے اسی طریقے سے جب آپ کو معرفت، اس صفت کی معرفت ہوئی، تو اگلا ہی درجہ کیا ہے؟ اگلا درجہ یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے دیار میں آیا ہے اور یہ درک کر رہا ہے کہ اس کے معشوق میں یہ صفت بدرجہ کمال موجود ہے، تو یہ خود بخود تقاضا کرتی ہے یہ کیفیت کہ یہ صفت مجھ میں بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جانا۔ تو ظاہر ہاں بالکل، اس انداز سے آپ میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ میرے افعال میں بھی ایسا ہی خلوص ہو جیسا میرے آقا کے افعال میں، کیونکہ ان کی صفت بھی خالص ہے، یقین تو وہ بھی یہی دیکھنا چاہیں گے کہ میرا جو زائر آیا ہے وہ بھی خالصتاً ہمارے پاس آیا، یقین، تو وہ وہی صفت وہ دیکھنا چاہیں گے۔ بالکل حقیقت ہے۔ اگر ہمارا جو زیارت عاشورہ کے عنوان سے جو پروگرام ہے، اس میں ہم صفات بھی آگے بیان کریں گے، تو زیارت عاشورہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے اتنی؟ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے، اور عموماً بہت کم ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یقیناً میں اپنے جیسے لوگوں سے کے لیے بات کر رہا ہوں، وگرنہ میرے سامعین تو یقیناً بہت علم کے اعلیٰ درجے پر یقیناً فائز ہوں گے۔ ہم زیارت کے سیاق اور سباق کو کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زیارت عاشور کی ایک خاص اہمیت ہے جو کہ ہمیں اور جگہ پہ نظر نہیں آتی، اور وہ یہ کہ خود جو زیارت عاشور ہے اس کے لیے علماء کا اتفاق ہے، زیادہ تر علماء نے ان روایات کو قبول کیا ہے کہ جو کہ اس باب میں آئی ہیں جو بیان کرنے لگا ہوں، کہ زیارت عاشور اصلاً فقط زیارت نہیں ہے، زیارت عاشور حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، حدیث قدسی؟ حدیث قدسی میں اپنے سامعین کو بیان کرنا چاہوں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو کہ خدا کا کلام ہو لیکن قرآن نہ ہو۔ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایک میرا خیال ہے، خود میرے لیے ایک بڑی نالجبل بات ہے کہ پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملے جاری ضرور ہوئے، لیکن یہ مفاہیم وہ ہیں کہ جو کہ الہی مفاہیم ہیں۔ اس انداز سے یہ زیارت حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ یا آیت اللہ تقی بہجت علیہ الرحمہ نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا۔ اب یہ میں زیارت عاشور کی خاص فضیلت کے عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تو حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے، ایک تو ہے، پھر اس کا جو پڑھنے والا ہے یا اس کا جو کرنے والا ہے زیارت کا، اس میں کیا خاص ایک شے پوشیدہ ہے، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ استاد کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہو کہ اگر میں دوبارہ اس دنیا میں آؤں تو میں وہ عمل انجام دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ عمل ہے، اور وہ یہ کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دنیا میں روز زیارت عاشور کی تلاوت کروں۔ سبحان اللہ، کیا راز ہے زیارت عاشور میں، کیا رموز پوشیدہ ہیں جو کہ زائر کو نصیب ہوتے ہیں زیارت عاشور کی وجہ سے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی فضیلت ہے اس زیارت کی کہ جو کہ اسے دیگر زیارتوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ بہت خوب آغا، آپ نے جیسے کہ بتایا یہ زیارت خود حدیث قدسی ہے، تو آغا اس کے اعتبار سے کوئی روایتیں موجود ہیں جو اس کی فضیلت کو دو چند کر دیں؟ جی ہاں بالکل، زیارت عاشور کے باب میں ویسے تو کئی اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور مختلف طرق سے الفاظ کے مختلف انداز سے اس کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے، لیکن خاص شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مصباح المجتہد کے اندر جو ہے وہ اس روایت مجتہد کے اندر یہ روایت لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ صالح بن عقبہ یہ راوی ہیں اس روایت کے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، یعنی کہ عقبہ سے روایت کر رہے ہیں۔ عقبہ اس حدیث کو خود پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حسین ابن علی کی عاشورہ کے دن زیارت کرے اور ان کی قبر پر بیٹھ کر
گریہ کرے تو قیامت کے دن خداوند عالم اس کو 2000 حج، 2000 عمرہ اور 2000 جہاد کہ جو کہ رسول اللہ یا کسی امام معصوم کی معیت میں کیا گیا ہو، وہ اجر اور ثواب اس کے لیے لکھ دے گا۔ یہ زیارت کی فضیلت کے باب میں ہوا۔ تو پوچھنے والے نے پھر سوال کر لیا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو جو وہاں نہ جا سکتا ہو، یہ وہ سوال تھا جو آپ نے پروگرام کی ابتدا میں بھی کیا تھا، کہ جس کے پاس یہ قدرت نہ ہو کہ وہ قبر تک جا سکے، کیونکہ روایت میں تھا کہ جو قبر پر موجود ہو اور وہاں گریہ کر رہا ہو۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا کہ اگر ایسا ہو تو صحرا یا اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد اپنا رخ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کی طرف کرو اور وہیں دور سے امام کو سلام کرو، تو یہ اجر اس کے لیے بھی لکھ دیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اپنے عمل سے بیان کر رہا ہے کہ میں امام کی طرف متوجہ ہوں، اگرچہ کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس عمل زیارت کو ترک نہیں کر رہا۔ یہاں میں اور ایک وظیفہ اپنے سننے والوں کو دینا چاہوں کہ بہت سے لوگ اس طرح کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو یا ایسا گھر ہو کہ جو ان کا سیپریٹ ان کا پورشن ہو۔ عموماً فلیٹس کے اندر جو لیتے ہیں تو کہتے ہیں نہ زمین اپنی نہ چھت اپنی، تو وہ یہی نیت کر لیں۔ اس روایت کے اندر جو مکان کی چھت کا بہترین مصرف ہے وہ بیان ہوا ہے۔ بالکل، کہ عموماً گھر کی چھت کا کیا مصرف ہوتا ہے اس کو اگر ہم روایات میں دیکھیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس روایت کے اندر چھت کا مصرف سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چھت پر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ تو وہ مومنین جو چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی چھت ہو جائے، وہ یہ نیت کر لیں کہ میری اپنی چھت ہو جائے، میں اس پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں گا، تو پروردگار یقیناً ان کی یہ خواہش پوری کرے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے زیارت عاشور اور صفات زیارت عاشور کے اعتبار سے یہ پروگرام شروعات کری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں کہ اس کی صفات پہ آغاز سے پوچھیں کہ زائر کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اپنے ہوسٹ سید میسر مرزا کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، غم حسین منانے والے آباد رہیں۔